عین مطابق ہے۔ لوگ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں وغیرہ کو لینے اسٹیشن پہ تو آتے ہی رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے رات ہی کو لکھنؤ پہنچ جانا چاہتے ہیں اس ٹرین سے سفر کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اس منظر میں ہماری نظر ایک شخص پہ اور پڑتی ہے جو ابھی اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کے سامنے بیٹھا رہا تھا، اب اسٹیشن کی سائبان کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کو جنبش دیتا ہے۔ ایک فضا گھنٹے کی آواز سے گونج اٹھتی ہے اور اسٹیشن پہ زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ لوگ رفتہ رفتہ پلیٹ فارم کے سامنے اسٹیشن کی عمارت کے دالان میں آ کر جمع ہو۔ پیسنجر ٹرین کاکوری اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر رکتی ہے۔ لوگ جلدی جلدی اس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ چند منٹوں کے بعد ٹرین روانہ ہو جاتی ہے۔ ٹرین میں بیٹھے مسافروں کو کیا معلوم تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ایک ایسا ہنگامہ برپا ہونے والا ہے جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اشفاق اللہ خان، شچیندر ناتھ بخشی اور راجندر لہری کا گروپ الگ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سیکنڈ کلاس کے 3 ٹکٹ لکھنؤ کے لیے خرید لیے۔ وہ تینوں ایک ڈبے میں سوار ہو گئے۔ پارٹی کے دوسرے ارکان مختلف ڈبوں میں سوار ہو گئے۔ ویران سی جگہ پر زنجیر کھینچ کر اسے روک دیا گیا۔ ٹرین کے رکتے ہی کئی نوجوان تیزی سے دونوں جانب اترے اور پوزیشن سنبھال لی۔ چند فائروں کی آواز سے فضا گونج اٹھی، مسافروں کی چیخو پکار سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسی لمحے ایک آواز بلند ہوئی اور اعلان ہوا، کوئی شخص ٹرین سے اترنے اور کسی طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے، کسی سے کوئی تعلق نہ کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ٹرین سے اترنے، بھاگنے پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اکثر ڈبوں کی کھڑکی شٹر گرا دیے گئے۔ گروپ کے چند نوجوان تیزی سے گارڈ کے ڈبے تک پہنچے اور اسے محاصرے میں لے لیا۔ انگریز گارڈ کو نیچے اتار کر زمین پر اوندھے منہ لٹا دیا گیا۔ 3-4 نوجوان اس کے ڈبے میں گھسے اور سرکاری خزانے کی تجوری کو نیچے دھکیل دیا۔ گارڈ نے کسی قسم کی مزاحمت یا سرکاری خزانے کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ڈر کے مارے تو اس نے اپنے سر کو جنبش تک نہ دی، نہ آنکھیں کھول کر دیکھا کہ جس خزانے کوئی شخص ٹرین سے اترنے یا کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش نہ کرے ورنہ اسے گولی مار دی جائے گی۔ ہم ڈاکو نہیں، ہم انقلابی ہیں، کسی مسافر کو نہیں لوٹیں گے، ہم صرف سرکاری خزانہ لوٹیں گے اور لوٹ کر چلے جائیں گے۔ اس آواز سے مسافروں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اکثر ڈبوں میں کھڑکیوں کے شٹر گرا دیے گئے۔ گروپ کے چند نوجوان تیزی سے گارڈ کے ڈبے تک پہنچے اور اسے محاصرے میں لے لیا۔ گارڈ کو نیچے اتار کر زمین پر اوندھے منہ تیزی سے گزر گئے۔ اب لوہے کے مضبوط اور وزنی صندوق پر چھری اور ہتھوڑے پڑ رہے تھے، لیکن کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ صندوق آسانی سے نہ توڑا جا سکے گا۔ صندوق واقعی بہت مضبوط تھا۔ اس نے انگریز گارڈ سے زیادہ فرض شناسی کا ثبوت پیش کیا۔ اشفاق اللہ نے اپنی موزر منمتھ ناتھ گپتا کو تھمائی اور تھوڑی سی مشقت کے بعد ہتھوڑے سے تالے کو توڑ دیا۔ انقلابیوں نے خزانے کو، جس میں چاندی کے سکے اور نوٹ تھے جو چمڑے کی 3 تھیلیوں میں تھے، انہیں باندھا اور سر پر رکھ کر پیدل ہی چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں سارے روپے کو ایک چادر میں کیا اور لکھنؤ پہنچ کر اپنے خفیہ ٹھکانوں میں روپوش ہو گئے۔ لیکن ان لوگوں کی جلد بازی کی وجہ سے ان کی ایک چادر وہیں پر چھوٹ گئی، جبکہ بسکل نے تاکید کی تھی کہ کوئی بھی چیز اللہ خان، راجندر لہری اور ٹھاکر روشن سنگھ کا کفن ثابت ہوئی۔ یہ سارا مرحلہ طے کرنے میں تقریباً 45 منٹ صرف ہوئے۔ اس عظیم الشان کارنامے کو سر انجام دینے اور برٹش سامراجواد کے آہنی نظام پر تاریخی ضرب لگانے والے صرف 10 نوجوان تھے، جن کی عمریں 17 برس اور 28 برس کے درمیان تھے، جبکہ ٹرین میں 16 ہتھیار بند سپاہی، جن میں 14 ہندوستانی اور 2 انگریز بہادر ٹرین اور اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ لیکن ان میں سے کسی نے مقابلہ تو درکنار کھڑکی سے جھانکنے کی بھی جرأت نہ کی۔ ٹرین کے ڈرائیور اور اس کے انجینئر کی تو حالت ہی خراب تھی۔ انگریز گارڈ کو روک کر جب ٹرین لے جانے کی اجازت دی گئی تو اس کا حال اور برا ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ڈاکو اب اسے مار ڈالیں گے۔ اس بیوی زنانہ ڈبے میں سفر کر رہی تھی۔
घबराहट में ट्रेन से उतर पड़ा था और 17 बरस के वतन परस्त नौजवान मनमथ नाथ गुप्ता की बेपता गोली का निशाना बन गया। कहा तो ये भी गया कि वो कोई लावाबाली या ऐसा बेफिक्र वेंडर था जो हालात की संगीनी का अंदाजा किए बगैर ट्रेन से उतर पड़ा था। उधर लखनऊ स्टेशन का अमला सख्त परेशान था। तरह तरह की चीमागोइयां हो रही थी और नजरें हर किसी की काकोरी की सिमत लाइन पर जमी हुई थी। काकोरी से कई बार ट्रेन की रवानगी और उसके जंगल में आग की तरह फैल गई और 11 अगस्त 1925 के अंग्रेजी अखबारात के जरिए तो ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई। हर शख्स की जबान पर काकोरी में सरकारी खजाना लूटे जाने के बहादुराना कारनामे का तस्वीरा था। दिल में हर शख्स खुश था और उसकी सारी हमदर्दियां कौम के इन जाबाजों के साथ थी। दूसरे दिन तड़के सुबह में शकील